ہم نے جس محلے میں نیا گھر لیا وہاں کی عقبی گلی میں نوشین کا گھر تھا۔ میری چھوٹی بہن گل بانو نوشین کی ہم عمر اور دونوں ساتویں میں پڑھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ بہت جلد نوشی اور گل بانو کی دوستی ہو گئی۔ اسکول بھی ایک ہی تھا، تبھی یہ ساتھ آنے جانے لگی۔ اکثر بانو اسکول کا کام کرنے نوشی کے پاس آ جاتی اور دونوں مل کر پڑھتی۔ چونکہ ہم محلے میں نئے نئے آئے تھے، محلے والوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے۔ ہم کو خبر نہیں تھی کہ نوشی کے ابو کون ہیں اور کیا کام کرتے ہیں۔ ایک دن میرے بھائی رزاق نے بتایا کہ نوشی کے ابو کوئی کام نہیں کرتے۔ امی نے پوچھا ان کا گزارا کیسے چلتا ہے؟ پتہ نہیں امی، لیکن ان کے گھر کے حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں۔ امی نے بھائی کو بتایا کہ میں نوشی کے ہمراہ بانو کے گھر گئی تھی، مجھے تو ان کے حالات ٹھیک لگے ہیں۔ آپ ایک بار گئی ہیں، سرسری نظر سے ان کا گھر دیکھا ہے، لیکن میں بانو کے بھائی منور کے ساتھ کئی بار ان کے ہاں جا چکا ہوں۔ ان کے پاس تو اکثر کھانے کو نہیں ہوتا۔ منور سے میری دوستی ہو گئی ہے، ایک بڑی بہن ہے جو ان کی مدد کرتی ہے۔ ایک دن نوشی گل بانو سے ملنے آئی۔ امی اس کی صورت دیکھتی رہ گئیں، وہ واقعی چاند کا ٹکڑا تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ اس کی بڑی بہن کی شادی ایک امیر آدمی سے ہوئی ہے جو لاہور میں رہتی ہے۔ ہماری باجی ہماری مدد کرتی ہیں مگر وہ کبھی کبھی آتی ہیں۔ اس کی باتوں سے امی جان کچھ مشکوک ہو گئیں اور گل بانو سے کہا، تم روز روز اس کے گھر نہ جایا کرو، یہ لڑکی بڑی لاپرواہ لگتی ہے۔ واقعی نوشی لاپرواہ سی تھی، وہ خود کو سنبھال کر نہیں چلتی تھی۔ کپڑوں کا اسے ذرا بھی ڈھنگ نہ تھا، بغیر دوپٹے کے گلی میں نکل جاتی، اپنے سراپے کا خیال نہ رکھتی۔ تبھی میری ماں نے گل بانو کو اس کے گھر جانے سے منع کر دیا۔ جبکہ رزاق سے منور کی خاصی دوستی بڑھ گئی تھی۔ ایک دن بھائی رزاق ان کے یہاں گیا، دیکھا کہ نوشی رو رہی ہے۔ بھائی نے رونے کی وجہ دریافت کی تو اس کی ماں بولی، بیٹا یہ سہ-ماہی پرچوں میں فیل ہو گئی ہے، اس کو انگریزی نہیں آتی، روز استانیہ سزا دیتی ہیں، بیٹا تم ہی آگے تھوڑی دیر سے پڑھا دیا کرو۔ خالہ نے کچھ اس طرح کہا کہ بھائی انکار نہ کر سکا۔ وہ اب روز شام کو نوشی کو پڑھانے جانے لگا۔ وہ واقعی پڑھائی میں بالکل صفر تھی اور اسے ٹیوشن کی شدید ضرورت تھی، ورنہ اس کا 8ویں میں پاس ہونا محال تھا۔ ایک روز رزاق بھائی گھر آئے تو کچھ پریشان سے تھے۔ امی نے وجہ پوچھی۔ بھائی نے بتایا کہ عجیب بات ہے کہ محلے کے اور بھی لڑکے جب چاہتے ہیں نوشین کے گھر آ جاتے ہیں۔ خالہ کسی کو بلا کر کہتی ہیں، بیٹا سبزی لا دینا، اور کسی سے کہتی ہیں دودھ لا دو۔ یوں محلے کے لڑکوں نے بے دھڑک خالہ کے گھر آنا جانا شروع کر دیا اور اب وہ میلی نظروں سے نوشی کی جانب دیکھتے ہیں۔ یہ بات رزاق کو اچھی نہ لگی۔ امی رزاق کے کہنے سے نوشین کے گھر گئیں، حالانکہ وہ ان کے گھر نہیں جاتی تھیں۔ انہوں نے نوشی کی ماں سے کہا، بہن تم تو ہر وقت ادھر ادھر چلی جاتی ہو اور تمہارے میاں بھی زیادہ وقت گھر پہ نہیں رہتے، پیچھے تمہارے بچے اکیلے ہوتے ہیں، ذرا ان کا دھیان رکھا کرو۔ نوشی کو بھی سمجھایا کہ بیٹی تم اب بڑی ہو گئی ہو، گھر سے مت نکلا کرو۔ دونوں ماں بیٹی نے امی کی باتیں صبر سے سنی، لیکن کچھ اثر نہیں ہوا۔ ان کے حالات جیسے تھے ویسے ہی رہے۔ پھر کسی نے کبھی ان کی کوئی چوری پکڑی اور نہ کوئی غلط بات دیکھی۔ محلے والے ان کے بارے میں باتیں ضرور بناتے تھے مگر انہیں کچھ کہتے نہیں تھے۔ ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ یہ بہت بے پرواہ لوگ ہیں۔ اس نے بھی دراصل دبے لفظوں میں یہی بات کی تھی تو نوشی کی امی، جن کو ہم خالہ کہتے تھے، انہوں نے چمک کر جواب دیا تھا کہ مجھے اپنے بچوں پر بھروسہ ہے، یہ شریفوں کی اولاد ہیں اور محلے کے سب لڑکے میرے بچے ہیں۔ منور چھوٹا سا تھا تو یہ بچے اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، مجھ کو امی جان اور خالہ جی کہتے تھے۔ اب ذرا بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو کیسے گھر آنے سے روک دوں؟ ہاں کسی دن اگر کوئی ایسی ویسی بات دیکھوں گی تو ان کو گردن سے پکڑ لوں گی، ابھی کیوں محبت بھرے ماحول کو خراب کروں۔ خالہ کی منطق عجب تھی۔ تبھی سنا کر نوشی کی منگنی ہو گئی ہے، اس کی سالانہ پرچے شروع ہو گئے تو بھائی نے اس کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ اب رزلٹ آنے والا تھا۔ ایک دن وہ اس کے نتیجے کا پتہ کرنے گیا، دیکھا تو نوشی کے گھر کے حالات مختلف تھے۔ گھر میں نیا فرنیچر اور سامان آ چکا تھا اور گھر ایسے سجا ہوا تھا جیسے دلہن کا کمرہ ہو۔ رزاق تو یہ کمرہ دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ خالہ سے پوچھا کہ یہ سب کیسے؟ بولی نوشی کی شادی ہونے والی ہے نا،
یہ سب سامان اس کی باجی نے خرید کر رکھ لیا ہے اس کے جہیز کے لیے۔ کہاں اور کس سے شادی ہو رہی ہے؟ بھائی نے پوچھا تو خالہ ہونٹ بھینچ کر چپ ہو گئی، پھر بولی بعد میں بتا دوں گی، ابھی تو تم جاؤ، میں نوشی کی شادی کے معاملے کو واویلا کی نظر نہیں کرنا چاہتی۔ کچھ دن بعد منور کی اصرار پر رزاق پھر ان کے گھر چلا گیا۔ دیکھا کہ گھر میں محلے کے جنرل اسٹور کا مالک بیٹھا ہوا ہے۔ یہ شادی شدہ آدمی تھا اور اس کا نام واحد تھا۔ اس کی شہرت محلے میں اچھی نہ تھی۔ بھائی نے یہ بات گھر آ کر امی کو بتائی۔ امی نے کہا بیٹا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی آپس میں رشتہ داری ہو۔ کوئی رشتہ داری نہیں ہے ماں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے، آپ ذرا پتہ تو کریں، معاملہ کچھ عجیب سا لگا ہے۔ اگلے دن امی پڑوس میں گئیں۔ باتوں باتوں میں پڑوسن نے بتایا کہ آج کل واحد جنرل اسٹور والا بہت جانے لگا ہے نوشی کے گھر۔ ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے لیکن اب رشتہ داری ہو جائے گی کیونکہ واحد نے اپنے لیے نوشی کا رشتہ اس کی والدہ سے مانگ لیا ہے۔ وہ نوشین سے دوسری شادی کر رہا ہے اور لڑکی کی ماں نے اسے ہاں بھی کر دی ہے دوسری شادی، مگر وہ تو شادی شدہ بال بچے دار آدمی ہے، لڑکی سے عمر میں بھی 35 برس بڑا ہے۔ کیا یہ بات لڑکی کی ماں کو نہیں پتہ؟ کیوں نہیں پتہ؟ لیکن پیسے کے لالچ میں شاید اس عورت کی مت ماری گئی ہے، جانتے بوجھتے بیٹی کو کنویں میں دھکیل رہی ہے۔ جلد ہی سب نے سن لیا کہ نوشی کی واحد جنرل اسٹور والے سے شادی ہو گئی ہے۔ شادی کیا ہوئی، بس گھر میں بلا کر ان لوگوں نے لڑکی کا نکاح پڑھوا دیا۔ نوشین رخصت ہو کر گھر سے نہ گئی بلکہ واحد ان کے گھر آنے جانے لگا۔ وہ رات کو آتا اور صبح چلا جاتا، کبھی دوپہر کو آتا، کھانا کھا کر شام کو چلا جاتا۔ اپنے گھر والوں کو اس نے جیسے بھی ٹھنڈا کیا ہو۔ بہرحال اب اس کے 2 گھر تھے، کبھی وہ اپنے گھر ہوتا اور کبھی نوشی کے پاس۔ زیادہ تر وہ آدھی رات کو آتا اور صبح چلا جاتا۔ ہم سب اس سنگم پر حیران تھے اور بے آرام بھی کہ جانے بیچاری نوشی خوش بھی تھی یا نہیں۔ ماں باپ نے تو اس کلی کو ایک پختہ عمر شخص کے ساتھ بیاہ کر اپنے کنبے کی کفالت کا آسرا ڈھونڈ لیا تھا۔ بہت دن مجھے اور گلبانو کو یہ صدمہ کھاتا رہا۔ ایک دن اس معاملے سے بھی بڑا پردہ اٹھ گیا۔ نوشی اچانک اتفاق سے ہم کو بازار میں مل گئی۔ ہم نے شکوہ کیا کہ تم نے یہ کیسی شادی کی ہے، ہم کو بلایا بھی نہیں۔ میرے ماں باپ نے کروائی ہے اور جس نے بھی کروائی ہے بس ٹھیک ہی ہے، 2 وقت کی روٹی تو سکون سے مل رہی ہے، میرا کیا ہے، کسی سے تو ہونی تھی شادی، واحد سے ہو گئی۔ تمہارے دولہا میاں کیسے ہیں، ہم نے پوچھا، اور تم اس کے ساتھ خوش تو ہو؟ ہاں خوش ہوں، اور واحد بھی اچھے ہیں، بس ایک مجبوری ہے، وہ مجھے اپنے گھر نہیں لے جا سکتے۔ جب نوشین نے اپنے دولہا کو اس بے جوڑ شادی کا قبول کر لیا تھا تو پھر اس بات پر کسی اور کو جلنے کوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ خوش بھی نظر آ رہی تھی، قیمتی جوڑا پہنا ہوا تھا، زیور بھی پہن رکھے تھے۔ ہم نے بھی یہ سوچ کر تسلی کر لی کہ اگر یہ خوش ہے تو ہمیں کیا۔ وقت گزرتا رہا، محلے والے اس بات سے نالاں ضرور ہوئے تھے کہ واحد نے دوسری شادی کیوں کی، وہ بھی ایک نوعمر لڑکی سے، جبکہ خود عمر رسیدہ اور بال بچے دار ہے، مگر سب ایک بات پر پرسکون ہو گئے تھے کہ اب خالہ کے گھر محلے کے چھوکروں نے آنا اور ان کے مکان کے گرد منڈلانا ختم کر دیا تھا۔ خالہ بھی اب کام کے بہانے لڑکوں کو نہیں بلاتی تھی، ان کے باہر کے کام واحد کا نوکر آ کر جایا کرتا تھا۔ اس شادی کے مثبت اثرات یہ بھی ہوئے کہ خالہ کے گھر کے مالی حالات سدھر گئے، مگر ایک دن جب نوشی کی گلبانو سے ملاقات ہوئی وہ بہت اداس تھی۔ امی نے اداسی کا سبب پوچھا تو کہنے لگی خالہ کیا بتاؤں، واحد ویسے تو بہت اچھے ہیں لیکن مجھے ماں نہیں بننے دیتے، طرح طرح کی گولیاں کھلاتے ہیں جن سے میں بیمار ہوتی جا رہی ہوں۔ کیا تم ماں بننا چاہتی ہو؟ ہاں، یہ تو ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے، اسی دل محسوس کر رہ گئی کیونکہ یہ تو اس کا ذاتی معاملہ تھا۔ امی نے گھر آ کر کہا لگتا ہے اس شخص نے نوشی کو ابھی تک بیوی کے طور پر قبول نہیں کیا، ورنہ اولاد سے تو نہ روکتا، ایسا نہ ہو کہ جب اس کا دل بھر جائے اسے طلاق دے دے۔ میں نے کہا امی جان ایسا نہیں ہوگا کیونکہ نوشی بہت ہی خوبصورت ہے اور واحد اس سے محبت کرتا ہے، یہ جب اس کی دکان پر چھوٹی عمر میں سودے لینے جاتی تھی تبھی سے اس کی نظروں میں آ گئی تھی۔ 1 سال گزر گیا۔ ایک روز ایک کالی کلوٹی لڑکی بازار میں ملی، اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں اور وہ میلے کپڑوں خستہ حالت میں تھی۔ میں پہلی نظر میں تو نہ پہچان سکی مگر گلبانو نے پہچان لیا۔ ارے نوشی تم، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ وہ رو پڑی اور ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ اس نے بتایا کہ واحد نے اسے طلاق دے دی ہے۔ کیا قصور تھا تمہارا جو اس نے تم کو طلاق دے دی؟ وہ تو تم سے بہت محبت کرتا تھا۔
कोई कसूर नहीं था। इसके चारों लड़के और 3 बेटियां सब जवान हो गए हैं और बाप से लड़ते थे कि वो मुझको तलाक दे दे, वरना वो इसको दरबदर कर देंगे। सारा कुनबा ही इसके पीछे पड़ गया था कि मुझे तलाक दे। जब बेटों ने गिरबान पकड़ा और अम्मू को आने लगे तो कहाँ रह गई मेरी मोहब्बत। जवान औलाद के सामने वो बेबस हो गए और इन्होंने मुझको तलाक दे दी, क्योंकि इनके बच्चे अब छोटे और इनके मोहताज ना रहे थे, बल्कि वाहिद इनके मोहताज हो गए थे। गोया वही हुआ जिसका डर था। ये कारोबारी शादी थी जो वाहिद ने अपनी आयाशी की खातिर की थी। दिल भर गया तो उसे खिलौना समझकर फेंक दिया, और वो बेचारी इस दौरान अपने रंगो रूप और जवानी से हाथ धो चुकी थी। मैं सोचती हूँ ऐसे वालिदैन के घर क्यों लड़कियाँ पैदा हो जाती हैं और गुर्बत के हाथों रहमत की बजाय ज़हमत बन जाती हैं। वालिदैन मुफलसी के हाथों जालिम बन जाते हैं और अपनी ही औलाद को ऐसे अंजाम से दो चार कर देते हैं। ऐसी लड़कियाँ ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी और हर तरह से उजड़ जाती हैं। नौशी के वालिदैन ने अपनी बड़ी बेटी की शादी भी कुछ इसी तरह की कि एक अमीर शख्स ने इसके हुस्न की वजह से अपने पास रख लिया और बदले में रकम इसके वालिदैन को देता था। दिल भर गया तो नाता ख़त्म कर दिया। मोहल्ले में बदनामी के बाद सब ये लोग मोहल्ला छोड़कर चले गए हैं।